بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان کی 13 تاریخ ہے، 13واں روزہ ہے۔ ایران میں ان کے جو روحانی رہنما ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اور ناظرین، ایران پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے۔ تقریباً 550 کلومیٹر بارڈر ایران کا پاکستان کے ساتھ طے چکا ہے۔ اگر ایران میں حالات مزید خراب ہوتے ہیں تو پاکستان پر اس کے کیا ایفیکٹ مرتب ہوں گے، کیونکہ اسرائیل یہ بھرپور کوشش میں ہے کہ ایران میں رجیم چینج ہو۔ وہ قیادت کو بدلنا چاہتا ہے، وہ حکومت کو بدلنا چاہتا ہے، اور وہاں پر جو سابق بادشاہ تھے رضا شاہ، اس کا بیٹا وہ تیار بیٹھا ہے۔ اس نے اس رجیم چینج کے لیے ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا، اور 28 فروری علیہ صبح وہ اس میں ان کے سب سے بڑے روحانی رہنما، ان کے سربراہ علی خامنہئی کو شہید کرنے میں کامیاب ہوا۔ اب باقی جو قیادت ہے اس میں ان کے صدر ہیں اور دیگر جو رہنما ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہاں پر نئی قیادت اپنی مرضی کے لوگوں کو مسلط کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر اسرائیل اس میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ایران میں حکومت تبدیل ہوتی ہے اور اسرائیل کے حمایت یافتہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں، تو اسرائیل تو پاکستان کا عدلی دشمن ہے۔ وہ تو پاکستان کو ایک آنکھ میں نہیں بھاتا اور پاکستان کو وہ ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہاں پر اسرائیل حمایت یافتہ حکومت بنتی ہے اور ایسے لوگ برسر اقتدار آتے ہیں جو اسرائیل کے حامی ہیں، تو پھر پاکستان کے لیے مسائل بن گئے۔ اور ویسے بھی ہمارا بلوچستان اس وقت انتہائی مسائل کا شکار ہے۔ بلوچستان کے اندر بہت پرابلم بنے ہوئے ہیں، وہاں پر دہشت گردی عام ہے، اور انڈیا اسرائیل کے ساتھ مل کر وہاں پہ اپنے حمایتی لوگوں کو فنڈنگ کر رہی ہے اور ان کو موٹیویٹ کر رہی ہے کہ وہ ریاست پاکستان کے خلاف کارروائیاں کریں، سرگرمیاں کریں، اور اس میں وہ پورے بلوچستان کو انہوں نے اس وقت دہشت گرد کارروائیوں کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ اگر ایران میں چینج آتی ہے، رجیم چینج ہوتی ہے، تو بلوچستان کا بارڈر وہ ایران کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہمارا یہ صوبہ مزید مسائل کا شکار ہوگا۔ ہمارے لیے مشکلات پاکستان کے لیے بڑھیں گے۔ اور بلوچستان پاکستان کا وہ صوبہ ہے کہ جو معدنیات سے مالا مال ہے، رقبہ بہت وسیع ہے، آبادی کم ہے، لیکن اللہ نے یہاں پر معدنیات کی بھرمار رکھی ہے۔ اگر پاکستان ان معدنیات کو حاصل کر لے تو پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ چند سالوں کے اندر حل ہو سکتے ہیں۔ دشمن کی نظر ہے ان مسائل پر، دشمن بھی ان وسائل کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ پراکسی وار لڑ رہا ہے، اپنے حمایتی لوگوں کے ذریعے وہ ڈسٹربنس پیدا کر رہا ہے بلوچستان میں۔ اور اگر بلوچستان میں حالات خراب ہوتے ہیں، مزید خراب ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر باقی جو صوبے ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ اور ایران میں تبدیلی یہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہوگی، کیونکہ ایران یہ وہ ملک ہے کہ ہمیشہ اس نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ ایران کی لیڈرشپ، ایران کی قیادت، جو بھی حکمران وہاں پر آیا اس نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، اور ایران یہ پہلا ملک ہے جس نے 1947 میں پاکستان کو تسلیم کیا، اور ہمیشہ اس کے ساتھ ہمارے خوشگوار تعلقات رہے۔ اب اگر یہاں اسرائیل نواز حکومت آتی ہے تو لازمی طور پر وہ حکومت پاکستان کے لیے مسائل پیدا کرے گی، اور بلوچستان کے ذریعے وہ مزید حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرے گی، اور پاکستان اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔